بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چند مہینے پہلے ٹی وی کے ایک مشہور اسلامک چینل کا کلپ دیکھا جس میں ایک بچہ سوال کرتا ہے کہ کیا جنت میں انٹرنیٹ ہوگا، تو ٹی وی اینکر ہکا بکا رہ گیا اور بچے کو ایسے دیکھنے لگا جیسے اس نے بڑا زبردست سوال کر دیا۔ بھئی جنت کا انٹرنیٹ یا اس طرح کی کسی ٹیکنالوجی سے کیا لینے دینا، یہ تو دنیا کے بکھیڑے ہیں۔ ناظرین مکرم، جنت میں آپ جو بھی خواہش کرو گے وہ پوری ہوگی، آپ جو سوچو گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر تم کچھ کھانا چاہو گے تو وہ تمہارے پاس آ جائے گا، جیسے کوئی پھل فروٹ یا کوئی بھی چیز، یعنی آپ کو اس کے لیے کوئی مشقت یا دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑے گی، بس ادھر خواہش ہوگی ادھر پوری ہوگی۔ اس وقت تو ایسے ماحول کا فقط تصور ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یقین ہے ہمارا کہ ایسا ہی ہوگا، پر کیسے ہوگا اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ لیکن اب ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ساتھ یہ باتیں پریکٹیکل لگتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹی وی ریموٹ کنٹرول کی آمد اور دور سے اس کے بٹن دبانے سے ٹی وی کھلتا یا بند ہوتا تھا یا اس کے دوسرے بٹن کام کرتے تھے۔ پھر کئی اور چیزوں میں اس کا عمل دخل آ گیا، جیسے کھلونے، گاڑیاں، کھلونے جہاز، اور چند سال سے بڑے بڑے ڈرون ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی سے چلائے جانے لگے۔ اسی طرح موبائل فون کی آمد کے بعد تو جیسے انقلاب آ گیا، بس نمبر ملائیں اور 7 سمندر پار بیٹھے لوگوں سے بغیر تار کے بات کر لیں۔ پھر اسمارٹ فون نے تو جیسے دنیا ہی بدل کر رکھ دی، ساتھ ہی آواز، وائس کمانڈ اور حرکت موشن سینسر سے چیزوں کو چلانے والی ٹیکنالوجی آ گئی، جس نے ریموٹ کنٹرول کو جیسے چھٹی دے دی۔ اب ادھر آپ نے زبان سے حکم نکالا، وہاں حکم کی تعمیل ہونے لگی۔ آج کل آپ اپنے بہت سے ڈیوائسز وائس کمانڈ یا موشن سینسر سے چلائے جاتے ہیں، جن میں بلب، پنکھے، دروازے اور بہت ساری دوسری اشیاء آپ کی زبان سے نکلنے کے حکم پر چلتی اور بند ہوتی ہے۔ موبائل فون آپ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے سرچ کرنے اور کال ملانے سے لے کر ایپس کھولنے بند کرنے کے علاوہ بہت سارے کام انجام دیتا ہے، جن میں دور بیٹھے آپ گھر، دکان یا آفس کی نگرانی اور وہاں کوئی کل پرزے چلا اور بند کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اور اس کی قبولیت ہمارے دور کی بڑی کامیابی ہے۔ اس وقت دنیا کو گلوبل ویلیج کہا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی اہم واقعہ یا کوئی دریافت ہوتی ہے تو عموماً چند منٹوں میں دنیا کے ہر کونے میں اس کی آگاہی مل جاتی ہے، اور پھر لوگوں کو یقین بھی ہو جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے۔ آج کل معذور لوگوں کو مصنوعی اعضاء لگائے جا رہے ہیں جو اعصابی نظام سے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح انسان اپنی سوچ کے ذریعے اصل اعضاء کی طرح انہیں حرکت دیتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو نیورالنک کہا جا رہا ہے، اور اس کے عام ہونے کے بعد شاید ہر انسان اپنی سوچ کی مدد سے وہی کچھ عام زندگی میں کر سکے گا جو آج کل وائس کمانڈ سے کر رہا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ فقط سوچیں گے اور وہ ہو جائے گا۔ یہ تو انسانی سوچ اور کوج ہے جو اتنی شاندار ٹیکنالوجی بنا کر انسانی زندگی کو سہل بنا رہی ہے۔ لیکن اللہ جس نے اس کائنات اور انسان کو تخلیق کیا، اس کی ٹیکنالوجی یقیناً بہت ایڈوانسز ہوگی، بلکہ اگر کہا جائے کہ وہ ٹیکنالوجی کی انتہا ہوگی جس کے ذریعے جنت میں انسان جو خواہش کرے گا وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ ایسی ٹیکنالوجی کی مثالیں 1450 سال پہلے سے ہی ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم اپنے ذہن اور خیال کی پستی کی وجہ سے ان کی بلندی اور روح تک نہیں پہنچ پاتے۔ چند ایک آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، واقعہ معراج۔ واقعہ معراج بجائے خود ٹیکنالوجی کا شاہکار تھا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم اور اسپیس کی حدود سے نکل کر کائنات کی انتہا تک کا سفر رات کے چند لمحوں میں کرایا گیا۔ آج کل ایسے ہی ایک ٹیکنالوجی پر سائنسدان کام کر رہے ہیں جسے ورم ہول کہا جا رہا ہے، اور اس کا تھیم یہی ہے کہ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو دنیا کے چند گھنٹوں کے اندر کسی گلیکسی کی سیر ممکن ہو جائے گی، لیکن اس عمل میں لانے میں شاید ابھی کئی صدیاں یا ہزاروں سال لگ جائیں۔ فلم انٹر اسٹیلر میں ورم ہول دکھایا گیا ہے، اور اس فلم میں ایک کردار خلا میں 2 سال کے قریب وقت گزارتا ہے اور جوان رہتا ہے، جبکہ زمین پر اس دوران 80 سال گزر جاتے ہیں۔ اسے ٹائم ڈائلیشن بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، معراج سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیت المقدس کی تفاصیل پوچھی گئی تو وہاں کی کئی نشانیاں آپ کو یاد نہیں تھی، تو مسجد القدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دی گئی، اور آپ نے دیکھ کر اس کی ساری تفصیل بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مسجد کو میرے سامنے لایا گیا، میں دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ عقال یا عقیل کے دروازے کے پاس رکھ دی گئی۔ میں اس کا وصف بیان کرنے لگا اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید یہ بیت المقدس کا کوئی ہائی ٹیک ملٹی ڈائمینشنل
ڈائمینشنل ہولوگرام تھا جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہوگا، جسے دیکھ دیکھ کر آپ نے بیت المقدس کی تفصیلات بتائی ہوں گی۔ ہولوگرام کسی چیز کا ورچوئل 3D ماڈل ہے جسے آپ کسی اسکرین کے مقابلے سامنے کے بجائے چاروں طرف سے اصل کی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ ہولوگرام کو آپ کسی مووی یا یوٹیوب پر کسی ویڈیو میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر 3، واقعہ معراج ہی کے دوران آسمان کی بلندیوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نہریں نظر آئیں، جن میں سے 2 کے متعلق انہیں بتایا گیا کہ یہ دریائے نیل اور فرات ہیں۔ انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن سے نظر آنے والے زمینی اجسام میں دریائے نیل اور فرات بھی شامل ہیں، جبکہ یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا گئے ہیں۔ کیا اس وقت کوئی تصور کیا کر سکتا تھا کہ صدیوں بعد خلا سے کبھی انہی چیزوں کو اسی طرح دیکھا جائے گا جس طرح آپ نے دیکھا؟ کیا اب بھی واقعہ معراج اور اس کے ٹیکنالوجیکل کمال میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ نمبر 4، قیامت کے دن جہاں اگلے پچھلے اربوں کربوں انسان ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، وہاں کے لیے کہا گیا ہے کہ جہنم کو گناہگاروں کے سامنے لایا جائے گا، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ شاید قیامت کے دن بھی ملین گیگا بائٹ سپیڈ کے ساتھ بہت بڑی اسکرینوں پر جہنمیوں کو جہنم میں جانے سے پہلے میدان حشر میں ہی جہنم دکھا دی جائے گی۔ میدان حشر میں جنتی بھی ہوں گے اور شاید اسی طرح جنت ان کے سامنے لائی جائے گی اور جنت متقین کے لیے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ یا شاید اگلے جہاں میں ٹائم اور اسپیس کے ڈائمینشن ہماری دنیا سے مختلف ہوں گے، اور جس طرح آج کل دنیا گلوبل ولیج ہے، اسی طرح آخرت میں دوریوں کے باوجود فاصلے سکڑ جائیں گے۔ اس کا صحیح تصور کرنا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن جادوئی فلموں جیسے کہ ہیری پوٹر وغیرہ کو دیکھنے سے ایسی باتوں کا تصور کیا جا سکتا ہے جس میں اداکار ایک پردے کے اس پار جاتے ہیں تو دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، روز محشر نامہ اعمال ہاتھ میں تھما دیا جائے گا جس میں زندگی بھر کی گئی ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی درج ہوگی۔ دنیا میں لوگوں کی بایوگرافی کی کتب جن میں ان لوگوں کی زندگی کے فقط خاص احوال درج ہوتے ہیں کئی سو صفحات پر مشتمل ہوتی ہیں، جبکہ نامہ اعمال میں انسان کی زندگی کے لمحے لمحے کی داستان ہوگی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی ضخیم کتاب ہوگی، شاید ہزاروں صفحات پہ مشتمل ہوگی۔ کیا یہ کوئی کاغذ والی کتاب ہوگی؟ نہیں، بلکہ شاید یہ کوئی موبائل یا آئی پیڈ ٹائپ کی بہت ہی ایڈوانس ڈیوائس ہوگی جو کسی بھی HD انسان کی پوری زندگی کی ہولوگرافک یا الٹرا ویڈیو پریزنٹیشن پر مشتمل ہوگی، اور وہ انسانی ذہن سے کنٹرول ہونے والی ہوگی، جس سے انسان اپنی زندگی کے کسی لمحے کے فعل کو اس میں موجود اور زندہ پائے گا اور اپنی سوچ کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس کی ورق گردانی کر سکے گا۔ موازنہ کرنا تو مشکل ہے، لیکن شاید اس کا انداز جادوئی فلموں جیسے ہیری پوٹر وغیرہ میں لائیو کتابیں یا اخبار نظر آتے ہیں ممکن ہے اس جیسے ہوگا۔ نمبر 6، جب جنت اور جہنم آباد ہو جائیں گی تب ان کے باسی ایک دوسرے سے مکالمہ بھی کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان بہت سی جنتیں ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ جنت شاید سینکڑوں سیاروں پر مشتمل ہوگی اور ایک پوری کائنات ہوگی۔ قدرتی طور پہ جہنم ان سے کہیں دور واقع ہونی چاہیے، تو جنت اور جہنم کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کس طرح آمنے سامنے کی باتیں کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ رابطہ بھی کسی بہت بڑی اور طاقتور لیکن دو طرفہ اسکرین کے ذریعے ہوگا جو انتہائی ہائی ٹیک انٹرنیٹ سے منسلک ہوگی، اور دونوں طرف کے لوگ بالکل آمنے سامنے کی طرح ایک دوسرے سے باتیں کر سکیں گے۔ نمبر 7، جنتیوں کو محلات اور سلطنتیں عطا ہوں گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتی اپنے خیمے یا محل کے حصوں کو دیکھ سکے گا جبکہ دیگر لوگ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس سے لگتا ہے شاید جنتی اپنی اپنی سلطنتوں کو ہائی ٹیک CCTV کی مدد سے مانیٹر کر سکیں گے، کیونکہ جنت زمین کی طرح محدود نہیں ہوگی بلکہ وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہوگی، بلکہ وہ وقت ٹیکنالوجی کا شہکار ہوگا اور اس وقت کی کائنات جنتیوں کی سیرگاہ ہوگی۔ اس لیے میری گزارش ہے انٹرنیٹ پر گیم کھیل کر اور دیگر فضول چیزوں پر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے جنت کی تیاری کریں جہاں کی انٹرنیٹ لامحدود اور کائنات کی وسعتوں کو چھوتی ہوگی، بلکہ شاید وہاں آپ اسکرین کے بجائے ٹائم مشین یا جہازوں کو اڑاتے ہوئے اس وقت کی کائنات میں سیر سپاٹا کر رہے ہوں گے۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل
فضل والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ